بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی رقم کے اوپر، آپ کے مکان کے اوپر، جائیداد کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کا حق آپ کو واپس نہیں مل رہا، اپنا حق واپس لینے کے لیے آج کا پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ تعویذوں کی طرف، درباروں کی طرف، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، قرآن کی طرف آئیں۔ آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، اس کا علاج آپ نے قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کو جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے رقم کے اوپر، آپ کے پیسوں کے اوپر، یا آپ کا حق آپ کو واپس نہیں ملتا، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ کی رقم وہ واپس نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، قرض حسنہ لیتے ہیں اور بعد میں دینے کا نام ہی نہیں لیتے لوگ۔ کسی سے ادھار پیسے لیے ہیں، اس کو واپس نہیں کرتے۔ اگر جو دو پارٹنر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اکٹھے، تو ایک بندہ قابض ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ ایک دکان ہے، ایک بندہ دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے، دوسرا باہر سامان کا انتظام کرتا ہے، تو جو کاؤنٹر کے اوپر ہے بعض اوقات وہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے اور دوسرے کا حق واپس نہیں کرتا۔ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، لیکن شام کے وقت اس کی محنت کو اس کو نہیں دی جاتی۔ تو اپنا حق واپس لینے کے لیے آج کا وظیفہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے سورہ یونس کی سیکنڈ لاسٹ آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس آیت کو 41 بار پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گر گرا کے دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو واپس ملے گا۔ اور جتنی دیر تک آپ کا حق آپ کو واپس نہیں ملتا، پڑھتے رہیں، جاری رکھیں اس وظیفے کو، نماز کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کا حق آپ کو ضرور واپس ملے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ اور جو لوگ قابض ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں میں کہ شہید کو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا، صحابہ سے کہا کہ اس نے کسی کا حق تو نہیں دینا؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی ہمارا حق دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی کہتے اللہ کے نبی میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد صحابی کہتے اللہ کے نبی میں نے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے بھائی کو قبر میں راحت ملی ہے۔ حالانکہ صحابی نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرض ادا کر دوں گا، اس کے باوجود جب تک قرض ادا نہیں کیا گیا، فرمایا کہ اس کو قبر میں راحت نہیں ملی۔ تو آج کمزوروں کے مالوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت مالدار بن گئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اللہ کی عدالت میں تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے وکیل اپنے ہیں، پولیس والے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی سفارشیں ہیں؟ یہاں پہ تو بڑے بڑے جتھے بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ہم نے مکانوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے، پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ بیوہ عورت کا مکان ہے، پلاٹ ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یتیم بچوں کی جگہ ہے، یتیم بچوں کے حق کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق والوں کے حقوق واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔